رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کے پھیلانے کی ابتدا کی، اسلام کی اشاعت کے لیے تمام اسباب کو اختیار کیا، بہت کم لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ حالانکہ اسلام بھی برحق تھا، نبی بھی برحق تھا، اور ان کے پھیلانے میں بھی اخلاص بھی 100% تھا۔ اسلام پھیل رہا تھا دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، چیدہ چیدہ لوگ متوجہ ہو رہے تھے، لیکن اسلام کی عزت نہیں تھی، اسلام کا وقار نہیں تھا، اسلام کا غلبہ نہیں تھا، مسلمانوں کو عزت کی نگاہ سے معاشرے میں نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ جہاں بھی اسلام کی بات ہوتے تو لوگ اس کو نعوذ باللہ بجائے عزت دینے کے ذلت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، اور یہ حال، لوگوں کا رویہ، معاشرے کے یہ حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر بہت بھاری تھے، آپ بڑے پریشان رہتے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اللہ سے التجا کی، اللہ سے مناجات کی کہ اے اللہ، اسلام تو پھیل رہا ہے، اسلام کا غلبہ چاہتا ہوں، اسلام کی عزت چاہتا ہوں، مسلمانوں کا وقار معاشرے میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے کچھ سبب بنا۔ اللہ سے فریاد، مناجات، اس سبب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس انداز میں کی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب، اے اللہ، سبب مانگتا ہوں اسلام کی تقویت کے لیے، اور وہ سبب ہے عمر، مجھے عمر دے دے، اسلام کو غلبہ مل جائے گا، اسلام کو عزت ملے گی، اللہ عمر دے دے۔ اس لیے تمام صحابہ چل کر حضور کے پاس آئے، مرید بنے۔ عمر واحد شخص ہے جو حضور کی مراد بنا، جس کو مانگا گیا، جس کی التجا کی گئی، جس کے لیے رو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب، اے اللہ، اسلام ہے، اسلام کا غلبہ جو ملنا ہے وہ عمر کے آنے سے ملنا ہے، مجھے عمر چاہیے۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن عمر اسلام میں داخل ہوئے تو مشرکین مکہ نے یہ الفاظ کہے کہ آج مسلمانوں نے سارا بدلہ لے لیا، ایک شخص کے اسلام لانے کی وجہ سے پکار اٹھے مشرکین مکہ کہ آج مسلمانوں نے سارا بدلہ لے لیا۔ عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے اللہ نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل کی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے میرے محبوب، اے میرے لاڈلے، اے تمام انبیاء کے سردار،
اب تیرے لیے اللہ کافی ہے اور عمر کافی ہے۔ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، مومنین میں سے جس نے تیری اتباع کر لی، ایک تو یہ کافی ہے اور ایک تیرے لیے اللہ کافی ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا رہتا، چونکہ میں آخری نبی ہوں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر نبوت کا دروازہ کھلتا، کوئی نبی بننے کا اہل ہوتا، حقدار ہوتا، تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ اور حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میں خواب میں دودھ میں نے پیا، اور اس دودھ کی تازگی کو میں نے اپنے ناخنوں میں محسوس کیا، اور پھر جو وہ دودھ بچا میں نے وہ دودھ عمر کو پلا دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا علم، جو میرے پاس علم تھا باقی سارا علم میں نے عمر کو دے دیا۔ اس لیے ایک صحابی کہتے ہیں کہ ساری دنیا کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اکیلا صرف عمر کا علم دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو عمر کے علم والا پلڑا بھاری ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، واللہ جس راستے پر تم چلتے ہو تمہارے دہشت کی وجہ سے، تمہارے اندر جو اسلام کی حقانیت ہے، تمہارے اندر جو غیرت ہے، جو حمیت ہے، اس کے ڈر کی وجہ سے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ کیوں کہا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا؟ قیامت تک اللہ نے صحابہ کے ایمان کو کسوٹی بنا دیا، معیار بنا دیا، صحابہ کے ایمان کو آئیڈیل بنا دیا کہ مجھے وہ ایمان مطلوب ہے، وہ اسلام مطلوب ہے کہ جیسا کہ میرے محبوب کے یاروں نے اس ایمان لے کر آئے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے سابقہ امتوں میں، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی محدث ہوتا تھا۔ میری امت کا محدث عمر ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ محدث سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا محدث سے مراد کہ جس کی زبان سے فرشتے بات کریں۔ اس لیے فرمایا کہ آسمانوں پہ آسمان کا ہر فرشتہ عمر کی عزت کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان عمر سے ڈرتا ہے۔ وہ عمر کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرٌ، اللہ کے حکم میں، اللہ کے احکامات کے نفاذ میں ہلکی سی بھی لچک جو محسوس نہ کرے اس کا نام عمر ہے۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرٌ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عمر انسان تو کو جا جس کے دنیا کے درندے بھی عمر کا کہنا مانتے تھے۔ روم کے بادشاہ نے حضرت عمر کے قتل کے لیے ایک شخص کو بھیجا مدینہ منورہ میں۔ وہ جاسوس کی شکل میں آیا اور اس نے آتے ہی مدینہ میں داخل ہوتے ہی مسلمانوں سے پوچھا کہ آپ کا بادشاہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے ہاں کوئی بادشاہ نہیں، ہمارا تو امیر ہوتا ہے، اور اس کو تلاش کرنا ہے تو مدینہ کے باہر کے جنگل میں پہاڑوں میں دیکھو بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہوگا۔ وہ اس کھوج میں چلا گیا
جب جا کر دیکھا تو حضرت عمر اونٹ چر رہے ہیں اور ایک درخت کے سائے کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ تو اس جاسوس نے کہا کہ چونکہ میں قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ چھپکے سے درخت کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ وہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک شیر آ گیا، اور اس شیر نے حضرت عمر جہاں آرام فرما رہے تھے ارد گرد چکا لگانا شروع کر دیا۔ میں اسی موقع میں تھا کہ میں نے کہا کہ چلو جو میں نے کام کرنا تھا وہ اس شیر نے کر دینا ہے۔ میں اسی معاملے کو دیکھ رہا ہوں، اس ماجرے کو دیکھ رہا ہوں۔ کہتے عمر آرام سے سو رہے ہیں۔ ہائے، جو حاکم صحیح ہوتا ہے اس کو ایسے نیند آتی ہے جیسے بھوکا پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کو کسی قسم کا کوئی فکر و فاقہ نہ ہو، تو جیسے اس کو سکون سے نیند آتی ہے تو ایسے ہی حاکم عادل کو نیند ایسے آتی ہے۔ تو کہتے تھوڑی لمحے کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ جب حضرت عمر اٹھتے ہیں اور چلتے ہیں تو وہ شیر چلا جاتا ہے۔ میں فوراً درخت سے چھال لگائی اور میں نے کہا کہ عمر کلمہ پڑھا دو۔ میں آج دیکھ چکا ہوں کہ تیرا تو درندہ بھی کہنے مانتے ہیں، تیری حفاظت کے لیے اللہ نے درندے کو بھیج دیا۔ اس کو کہتے ہیں عمر، اور جس کی چاہت پر، جس کے مشورے پر، جس کی رائے پر قرآن نازل ہوتا تھا۔ حضور کا اور مشورہ، صحابہ کے مختلف رائے، لیکن اللہ اس رائے کو پسند فرماتا تھا جو عمر رائے دیتا تھا۔ کیا بدری جو قیدی تھی ان کے بارے میں قرآن نازل ہوا، امہات المومنین کے پردے کے بارے میں قرآن نازل ہوا، اور بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے 23 سے 24 مقامات قرآن پاک کے ایسے ہیں کہ جو عمر کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ سخت سردی، تاریک رات، اور آپ رات کے ٹائم رعایا کی، لوگوں کی، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، پہرے کے لیے رات کو آپ گشت کیا کرتے تھے۔ آپ رات کے ٹائم گشت کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں تو ایک جگہ پہ آگ تھوڑی سی جل رہی ہے۔ حضرت عمر اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما دونوں صحابی ساتھ ہیں، جا کر قریب جا کر دیکھتے ہیں تو ایک عورت اپنے بچوں کو صرف آگ جلا کر بہلا رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، اور ایک بچہ رو کے یہ کہہ رہا ہے کہ اماں کچھ تو کھانے کو دے دو، بھوک کی وجہ سے میں بلبلا رہا ہوں۔ دوسرا آواز یہ نکال رہا ہے کہ اماں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں بھوک کی وجہ سے میں مر نہ جاؤں، اور تیسرا یہ کہہ رہا ہے اماں مجھے کہیں موت کے آغوش میں جانے سے پہلے مجھے کوئی تو لقمہ میرے منہ میں ڈال دو۔ حضرت عمر پاس کھڑے ہیں، سارا یہ ماجرا سن رہے ہیں، اور پاس جا کر اس عورت کے کہتے ہیں کہ کیا ہوا، تمہارے اس حال کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کو نہیں معلوم یہ کون شخص ہے میرے پاس جو آیا ہے، یہ کون ہے؟ کہا تیرے حال کا ذمہ دار کون ہے؟ تو بے ساختہ کہنے لگی کہ میرے حال کا ذمہ دار اس وقت کا حاکم عمر ہے۔ محرم آتا ہے تو عمر کی شہادت کو بس بیان کرتے ہیں اور بیان کر کے لپیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ میرے اس دیس کو اللہ خدا کی قسم
کسی آدمی کو کوئی مکان ملے نا جس کی در و دیوار خراب ہوں، کوئی چھت خراب ہو، تو وہ بھی پاگل بھی ہو تو اس دیواروں کو ٹھیک کر دیتا ہے، چھت کو صحیح کر دیتا ہے، مکان کو درست کر دیتا ہے، 70 دن میں کر دیتا ہے، 70 ماہ میں کر دیتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کون سا طبقہ اس دیش کو ٹکر گیا ہے جس نے اس دیش کے مکان کی دیواروں کو درست کرنا تو کجا، توڑ کے رکھ دیا، ہلا کے رکھ دیا۔ جو نکلو، کتنی مائیں بہنیں بیٹیاں، کتنے گھر فقر و فاقہ کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے خودکشی پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کو لے کر نہر میں کود رہی ہے، اور یہ عیاش، یہ فحاشی پرست ظالم فساق فجار کو ٹولا، جن کے ذہن صرف اغراض و مقاصد، ذاتی اغراض و مقاصد سے ذہن بھرپور، جن کی راتیں بھی فحاشی سے گزریں، جن کے دن بھی عریانی میں گزریں۔ میرے اس دیش کے مکان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اے اللہ، ان گناہگار ہاتھوں کو دیکھ میرا مولا، کوئی عمر جیسا انسان دے دے، عمر جیسا بندہ دے دے۔ تھک گئے میرے مولا، تیری چشم فلک نے دیکھا وہ تمام تر ظلم، ایک آتا ہے اپنی غرض پوری کرتا ہے چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے وہ اپنی اغراض کو پورا کرتا ہے وہ چلا جاتا ہے، چوتھا آتا ہے پھر آ جاتا ہے وہ۔ اے ظالموں، ٹھیک ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ عمر جب آخری وقت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا بیٹے کو، بیٹا میرے ذمہ قرضہ ہے اس کو اتارو۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا، شام، قبرص، لبنان، مصر، عراق، فلسطین جس نے فتح کیے، تمام بیت المال پہ پورا عبور وہ مقروض ہو کے یہاں سے جا رہا ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے پاس۔ کہا بیٹا یہ میرا مکان ہے، اس کو بیچ کے میرا قرضہ اتار دینا۔ اور یہ ظالموں نے میرے دیش کو مقروض کر دیا۔ بچے کو مقروض کر دیا۔ اس سے بڑے دنیا میں کائنات میں بے وقوف کہاں سے دکھیں گے جو قرضے پہ شامیانے بجائیں، جو قرضہ ملنے پہ خوش ہوں۔ اے اللہ، میں ان بے وقوفوں سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، ان جاہلوں کو یا اللہ لے جا کہیں۔ گھروں میں بیچاری مائیں، بچیاں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ اپنے علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر رہی ہیں۔ چادریں آئیں عمر کے پاس، تقسیم کی، ایک چادر بچ کی، بڑی خوبصورت چادر۔ صحابہ نے کہا امیر المومنین اپنی بیوی کو دے دو، ام کلثوم بنت علی کو دے دو، جو حضرت علی کی بیٹی تھی، ان کو دے دو، آپ کی بیوی ہے۔ واللہ احق ام سلیت و ام سلیت من نساء الانصار ممن بایع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں چادر اپنی بیوی کو نہیں دوں گا، یہ ام سلیت کو دوں گا میں۔ یہ وہ عورت ہے جس نے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں بیعت کی تھی۔
اور اس عورت کو کہا کہ آپ کا ذمہ دار عمر ہے. بھاگے بیت المال کا دروازہ کھلوایا اور کھلوا کے آٹا بھی لیا، گھی بھی لیا، شہد بھی لیا، اپنی کمر پہ لادا. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، انتہائی، میں رات حضور حضرت عمر کی جب یہ حالات کو پڑھ رہا تھا، اللہ کی قسم چھوڑ دو، جو دین کو پسند نہ کرے اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دو. آپ جو اللہ کے رسول کی سیرت کو نہ اپنائے، صحابہ کے جو ہے چال چلن اس کے اندر نظر نہ آئے، چھوڑ دو اس کو. اٹھایا اور جا کر جو ہے عبد الرحمن بن عوف کے سامنے خود پکا کے بچوں کو کھلایا اور دور بیٹھ کے نظارہ کرنے لگ گیا. عبد الرحمن بن عوف میرے عمر چلیں، اب ہو گیا کام. کہا نہیں، ان آنکھوں نے پہلے ان کو روتے ہوئے دیکھا، اب ان کو میں ہنستے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. اور پھر اس عورت کو کہا کہ عمر کے دربار میں آنا، میں وہاں پہ سفارش کروں گا عمر کے سامنے آپ کی. جب وہ کل آئی تو وہی شخص درمیان میں بیٹھا ہے. عثمان بھی امیر المومنین کہہ رہے ہیں، علی بھی امیر المومنین کہہ رہے ہیں، طلحہ بھی امیر المومنین کہہ رہے ہیں. اس عورت کی پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، پریشان ہوگی کہ اب تو میری خیر نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، مجھ سے آج ایک سودا کرو. آپ کی جو شکایت تھی عمر کے بارے میں، وہ شکایت مجھے فروخت کرو. میں پیسوں کے عوض وہ شکایت خریدنا چاہتا ہوں. حضرت علی کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دونوں کو گواہ بنایا اور 600 درہم اس عورت کو دے کر ایک معاہدہ لکھا کہ اب تم راضی ہوگی، اب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میری شکایت نہ لگانا. اذا انا مت فدعوها فی کفنی حتی القا بها اللہ تعالی. او میرے ساتھیوں گواہ رہنا، اس شکایت کو لپیٹ کے میرے کفن میں ڈال دینا، میں اس کو لے کر اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں گا. اور ظالموں، عمر کی زندگی کو ہی دیکھ لو. فساق و فجاروں، اغراض و مقاصد سے بھرے ذہنوں، عمر کو ہی دیکھ لو. تم نے مرنا ہے، تمہارا سانس بند ہونا ہے، تم نے نہ چھوڑا. رب کعبہ کی قسم، اللہ تمہیں دنیا میں ذلیل کرے گا. ٹھیک ہو جاؤ. تم سے میرے گھر کا مکان اگر درست نہیں ہوتا، میرے دیس کا مکان درست نہیں ہوتا، تو خدا کی قسم اس کی دیواروں کو نہ توڑو، اس کی بنیادوں کو نہ ہلاؤ، چھوڑ دو. ان سفہا سے، ان بے وقوفوں سے جان چھڑا دو کہ جو اغیار سے پیسے لے کر اور تمام نسل انسانیت پاکستان کی ایک ایک بچے کو سود میں گھسیڑ دیں، مقروض کر دیں اور اس پہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی. وہ اس سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے؟ اور اس سے بڑا عقل سے عاری کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اور اس کی جنگ کو دعا پہ کہے کہ میری دعا قبول ہوگی، میں نے اللہ اور رسول کے خلاف نعوذ باللہ جنگ کو قبول کر لی ہے. اس سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے خدا کے لیے عمر کی سیرت کو اپناؤ، عمر کی زندگی کو دیکھو. عمر نے کیسی حکمرانی کی، کیسے عدل و انصاف، اسے کہ حکمتا فعدلتا فامنتا فنمتا. انصاف جو کرتا ہے نا، پھر وہ عدل اس کا قائم جب ہو جاتا ہے تو محفوظ ہو جاتا ہے، وہ آرام سے سوتا ہے.